آج ہم اسباب منع صرف میں سے آخری سبب وزن فعل پڑھیں گے۔ وزن الفعل شرطه ان یختص به کشمر و ضرب۔ تو اس سارے عبارت کا خلاصہ ہم اس نقشے کی صورت میں بیان کریں گے۔ وزن فعل اسم جو ہوتا ہے وہ تین حال سے حال ہی نہیں، کتنے حال سے ہے؟ یا یہ اسم جو ہے موزون بوزن الفعل ہوگا، موزون یعنی مختص بالفعل ہوگا، صرف فعل کے ساتھ مختص ہوگا۔ پھر مؤثر ہے فی عدم انصراف جب علم ہو، جب جیسے کہ ضربا اور شمرا۔ ہم نے کہا تھا کہ شمرا جو ہے اس کا معنی تھا دامن اٹھانا، پھر یہ فعل سے منقول ہوا حجاج بن یوسف کی گھوڑے کی طرف کہ وہ بھی اپنی دامن کو اٹھاتا تھا، تو علم ہو گیا۔ تو اب یہ علم اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اور ضرب یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یہ بھی اگر کسی کے لیے علم رکھا جائے تو یہ علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ موزون بوزن الاسم یعنی مختص بالاسم ہوگا تو یہ غیر مؤثر ہوگا، غیر منصرف نہیں بنے گا، جیسے کہ مضروبون کوفیون۔ نمبر 3 موزون بوزن المشترک ہوگا، اسی کے ساتھ ہمارا کام ہے۔ موزون بوزن المشترک کا مطلب یہ ہے کہ یہ وزن فعل اور اسم دونوں میں پایا جاتا ہو، دونوں میں مشترک ہو، پھر دو حال سے حال ہی نہیں۔ ابتدا میں حروف عطین کی زیادتی ہوگی یا نہ ہوگی؟ اگر حروف عطین کی زیادتی نہ ہو تو یہ غیر مؤثر ہے، جیسے کہ ذکر غیر منصرف نہیں بن سکتا۔ اگر ابتدا میں حروف عطین کی زیادتی ہو پھر دو حال سے حال ہی نہیں۔ آخر میں تے مدورہ قبول کرے گا یا نہ کرے گا؟ تے مدورہ گولتا جو حالت وقف میں ہا کے ساتھ بن جاتی ہے، اگر نہ کرے تو عدم انصراف یعنی غیر منصرف ہے، جیسے کہ احمدو۔ اور اگر قبول کرتا ہے پھر دو حال سے حال ہی نہیں، قیاسی ہوگا یا غیر قیاسی ہوگا۔ اگر قیاسی ہو تو مؤثر نہیں، غیر منصرف نہیں بن سکتا، جیسے کہ یعملتن۔ یعملتن کیوں؟ جب کسی کے لیے علم لیا جائے اس لیے عرب یہ صفت ناقتن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس کے آخر میں حرف عطین میں سے یا بھی آیا ہے، اس کے باوجود بھی غیر منصرف نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تا ہے۔ غیر قیاسی ہوگا، مخالف القیاس ہوگا، جیسے کہ اربعن سے اربعتن، کیونکہ عدد تسعتن تک خلاف القیاس استعمال ہوتے ہیں تو یہ غیر منصرف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ اب کچھ اوزان ایسے ہیں جو اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہے، کچھ فعل میں مشترک ہے، کچھ اسم میں کچھ اوزان ایسے ہیں جو مشترک ہے اسم اور فعل میں، اور کچھ اوزان ایسے ہیں جو مختص ہے فعل کے ساتھ، کچھ اوزان ایسے ہیں جو مختص ہے اسم کے ساتھ۔ اب دیکھیں وہ اوزان جو مشترک ہو اسم اور فعل دونوں کے ساتھ، ماضی معلوم ثلاثی مجرد کا پہلا جو صیغہ ہے نصرا ضربا فرسا شجرا، فرسا ضربا، فرسا بروزن فعلا، ضربا بروزن اور شجرا بروزن اور نصر بروزن، ان دونوں کا وزن فعلا ہے، یہ دونوں یہ مشترک ہوا۔ ماضی معلوم رباعی مجرد کا پہلا صیغہ بھی مشترک ہے، دخرجا جعفرا، دخرجا فعل ہے، دخرجا جعفر، جعفر علی، نوم میں اور بدلے کنا جعفر علی۔ اسم فعل، اسم فعل ثلاثی، اسم فعل اگر اعراب کا لحاظ ہو تو مختص بالاسم، اعراب کا لحاظ ہو، اگر نہ ہو تو مشترک، جیسے کہ ناصرن ضاربن۔ دیکھیں
اگر آپ اعراب کا لحاظ کریں تو آپ پڑھیں گے ناصرون. کیا پڑھیں گے؟ ناصرون کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہے. لام و تنوین و حرف جر مسند الیہ منصوب بدا پس مصغر تسنیہ مجموعہ مصفرہ بہا نستے متحرکہ موصوف علامت اسم دان نظم کردم انچ دیدم در کتب نحویہ. تو تنوین جو ہوتا ہے وہ اسم کی علامت ہوتا ہے. اس طرح ضاربن کے آخر میں بھی تنوین ہے تو یہ اس میں فاعل ہے, صرف اسم کے ساتھ خاص ہے. اگر اب اعراب کی لحاظ نہ کرے, صرف اس کو ناصر پڑھے اور ضارب پڑھے تو ناصر الامر منہ ضارب باب مفاعلہ سے امر کا صیغہ بنتا ہے, اور ضارب بھی ضاربن بھی اگر اعراب کا لحاظ نہ کرے تو کیا بنتا ہے؟ باب مفاعلہ سے ضارب یضارب مضاربۃ فهو مضارب وضرب یضارب مضاربۃ فذاک مضارب لم یضارب لم یضارب لا یضارب لا یضارب لن یضارب لن یضارب الامر منه ضارب. تو اب ہم نے اعراب جاری نہیں کیا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے اس میں فاعل ہے یا اس میں یا باب مفاعلہ سے, تو یہ بھی مشترک. ماضی معلوم اسباب افعال کا پہلا صیغہ جیسے کہ اکرما, جیسے کہ اکرم خان درانی, اکرم اکرم خان, یہ نام میں بھی استعمال ہوا ہے, اسم میں عالمیت ہے. اور فعل اکرم ماضی معلوم واحد مذکر غائب فعل ماضی اسباب افعال کا صیغہ بھی ہے.